بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے الہدایہ۔ اس کے دو معنی بیان کیے ہیں کہ معتزلہ کے نزدیک اس کا حقیقی معنی جو ہے وہ الدلالۃ الموصلہ ہے، اور اشاعرہ کے نزدیک وہ حقیقی معنی جس کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ ارادۃ الطریق ہے، اور دونوں معنوں میں پھر فرق بیان کیا ہے، اور ان دونوں پر نقض بیان کیا ہے کہ دونوں منقوض ہیں اللہ تعالیٰ کے ان دو اقوال سے، دونوں معنی صحیح نہیں آ رہے، اور پھر آگے اس کے جواب دے رہے ہیں۔ معتزلہ کے نزدیک الہدایہ لفظ جو ہے یہ وضع کیا گیا ہے الدلالۃ الموصلہ کے لیے، اور اشاعرہ کے نزدیک اس کو وضع کیا گیا ہے ارادۃ الطریق کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، مثلا کسی نے آپ سے پوچھا یہاں پر ایک بلڈنگ ہے، اس کے بارے میں ایک بندے نے پوچھا کہ یہ کہاں پر ہے، اور آپ نے اس سے کہا کہ یہاں پر ایک بندہ ہے، اس نے آپ سے کہا کہ اس بلڈنگ کے بارے میں آپ سے پوچھا کہ یہ کہاں پر ہے، اور آپ نے اس کو یا تو گاڑی میں بٹھا کے یا اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کے ساتھ یہیں تک آ گیا، اور یہیں تک اس کو کسی طریقے سے آپ نے اس کو پہنچا دیا، تو اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ جو مطلوب ہے اس تک پہنچانا۔ اور اس بندے نے آپ سے کہا، اس بلڈنگ کے بارے میں پوچھا کہ یہیں تک پہنچنا ہے، تو آپ نے اس کو یہ راستہ دکھایا کہ یہ راستہ ادھر ہی جاتا ہے، اور آپ نے راستہ دکھایا ارادۃ الطریق، ایسا راستہ دکھایا کہ یہ راستہ جو ہے اس بندے کو یہیں تک پہنچائے گا، ایسا راستہ دکھایا اس کو، تو اس کو کہتے ہیں ارادۃ الطریق۔ تو ایک ہے الدلالۃ الموصلہ، الدلالۃ الموصلہ یعنی ایسی دلالت کہ اس کو پہنچا دے یہی تک، تو اس کے لیے ایصال الی المطلوب لازم ہے، اس کے لیے ایصال الی المطلوب لازم ہے۔ اور ارادۃ الطریق، اس نے اس بندے کو یہ راستہ دکھا دیا، اور ادھر دو تین راستے اور تھے، اور اس نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، یہ اس راستے پر چلا اور یہیں تک نہیں پہنچا، یا یہ راستہ اختیار کیا، یا یہ اسی بول گیا کہ یہ راستہ ہے اور کسی اور راستے پر چلا، تو ارادۃ الطریق میں ایصال الی المطلوب لازم نہیں ہے، ایصال الی المطلوب اس لیے کہ ضرور نہیں ہے کہ یہ بندہ اس راستے پر چلے یہیں تک پہنچے، ہو سکتا ہے یہ کہ کسی اور راستے پر چلے، کوئی اور راستے اختیار کرے، تو اس کو کہتے ہیں ارادۃ الطریق، اور اس کو کہتے ہیں الدلالۃ الموصلہ۔ تو معتزلہ کے نزدیک ہدایت کا حقیقی معنی وہ ہے الدلالۃ الموصلہ، ایسی دلالت کہ بندے کو، یعنی جو طالب ہوتا ہے کسی جگہ کی جہاں تک وہ پہنچنا چاہتا ہے اس کو وہیں تک پہنچا دے۔ اور اشاعرہ کے نزدیک اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے، دلالت کا معنی جو حقیقی معنی ہے وہ ہے ارادۃ الطریق، یعنی وہ راستہ دکھانا جو راستہ وہیں تک پہنچا دے، وہ راستہ دکھانا جو وہیں تک پہنچا دے۔ آپ نے راستہ دکھایا لیکن وہ راستہ بھول گیا، کسی اور راستے پر
چلا تو وہی تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. پھر تو ضرور نہیں ہے ارادۃ الطریق کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ مطلوب تک پہنچے، اور دلالۃ الموصلہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو مقصود ہے مطلوب ہے اس تک پہنچے. تو ان دونوں میں فرق بالکل واضح ہے. آئیے اس کے ابھی عبارت پڑھتے ہیں. قیل ہی الدلالۃ الموصلہ، کہ وہ دلالت موصلہ ہے، اور دلالت موصلہ وہ دلالت ہوتی ہے کہ اس میں مطلوب تک پہنچانا ہوتا ہے، کہ مطلوب تک آپ نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر یا گاڑی میں بٹھا کر جو بھی کیا آپ نے، لیکن اس جگہ تک پہنچایا جو اس کا مطلوب ہے. تو اس کے لیے ایصال المطلوب لازم ہے، اس لیے شارح نے یہ ترجمہ کیا. وقیل، اور یہ کہا جاتا ہے ہی ارادۃ الطریق، کہ وہ راستہ دکھانا کہ جو موصل ہو، جو پہنچانے والا ہو، الی المطلوب، مطلوب تک پہنچانے والا ہو. والفرق بین ہذین المعنیین، دلالت موصلہ نمبر 1 ہے دلالت موصلہ، اور 2 ہے ارادۃ الطریق. والفرق بین ہذین المعنیین ان اول یستلزم الوصول، پہنچنا جو ہے اس کے لیے لازم ہے، یستلزم ہے، مستلزم ہے اس کے لیے پہنچنا، کہ وہی تک پہنچے. اس لیے کہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر یا آپ اس کے ساتھ یا گاڑی میں بٹھا کر جس طرح بھی ہو آپ نے وہی تک پہنچایا. بخلاف الثانی، ثانی کون سا ہے؟ ارادۃ الطریق میں آپ نے کیا کیا کہ آپ کو وہی راستہ دکھایا جو مطلوب تک پہنچانے والا راستہ آپ نے اس کو دکھایا. فإن الدلالة على، اس راستے پر، مطلوب تک پہنچانے والے راستے پر آپ نے اس کی رہنمائی کی، اور آپ نے اس کو بتا دیا کہ یہ راستہ گیا ہے. لا تلزم ان تكون موصلة، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ موصلہ ہو الی ما یوصل، اس راستے تک جہاں تک یہ پہنچاتا ہے. فکیف توصل الی المطلوب، تو کس طرح اس کو مطلوب تک پہنچائے گا؟ مطلوب تک پہنچانا اس کے لیے لازم نہیں ہے، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس راستے پر چلے، کسی اور راستے پر چلے. اس نے تو راستہ صحیح دکھایا، لیکن ضرور نہیں ہے کہ وہ اسی راستے پر چلے، شاید وہ کسی اور راستے پر چلے اور مقصود تک نہ پہنچ سکے. تو ابھی یہ تو ہو گئی بات دونوں معنوں کی، اور دونوں معنوں کے درمیان فرق. اور ان دونوں میں فرق جو ہے وہ عموم خصوص مطلق ہے. عموم خصوص مطلق 2 مادے چاہتے ہیں، ایک اجتماعی اور ایک افتراقی. اجتماعی یہ ہے کہ کسی نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور ایسا راستہ دکھایا کہ وہ مطلوب تک پہنچا دیا اس کو، تو اس میں ارادۃ الطریق اور ایصال المطلوب دونوں ہے. لیکن کسی نے راستہ دکھایا لیکن اس کو پہنچایا نہیں وہیں پہ، تو اس جگہ پر ارادۃ الطریق تو ہے لیکن ایصال المطلوب نہیں ہے. تو اس میں عموم خصوص مطلق ہے. ابھی ان دونوں پر اعتراض آ رہا ہے کہ دلالت موصلہ اگر مراد لیا جائے تو اس قول کے بنا پر یہ صحیح نہیں ہے، یہ معنی یہ صحیح نہیں آ رہا، اس لیے کہ اس وجہ سے کہ یہاں پر یہ اعتراض وارد ہو رہا ہے. اور ثانی جو ہے اگر آپ ارادۃ الطریق معنی مراد لیں تو یہی سے صحیح نہیں ہوگا. پھر آگے اس کے جواب دے رہے ہیں. والاول منقوض بقوله تعالی واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فاستحبوا العمى الضلالة. عمى سے مراد کیا ہے؟ ضلالت. واما ثمود فهديناهم، تو یہاں پر جو ہدینا میں جو ہدایت کا معنی ہے، ہدایت کا معنی کہاں پر ہے؟ ہدینا میں. تو اگر اس سے ہدایت سے مراد دلالت موصلہ مراد لیا جائے، دلالت موصلہ مراد لیا جائے، دلالت موصلہ مراد لیا جائے جس کے لیے ایصال الی المطلوب لازم ہے، کہ ایسی دلالت کہ وہ پہنچانے والے ہو، یعنی ایصال الی المطلوب اس میں لازم ہو. تو اگر یہ معنی صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ان کو ہم نے ہدایت دی، ان کو ہم نے دلالت موصلہ جو معنی ہے وہ ہدایت دی. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى فَاسْتَحَبُّوا الضَّلَالَ عَلَى الْهُدَى، تو انہوں نے یہ راستہ اختیار، ہم نے یہ راستہ یہی تک ہم نے
اگر وہ معنی مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ یہی تک پہنچا دیا ہم نے، یہی تک پہنچا دیا، پھر بھی وہ گمراہ ہو گئی. تو اذ لا يتصور الضلالت، کہ متصور نہیں ہو سکتا ہے ضلالت بعد الوصول الى الحق، کہ جب مطلوب تک پہنچ گئے تو پھر کس طرح انہوں نے ضلالت کو اختیار کیا اور گمراہ ہو گئے. گمراہی حق تک پہنچنے کے بعد گمراہی ممکن نہیں ہے، کہ جو مطلوب ہے اس تک پہنچ گئے تو پھر گمراہ کس طرح ہوئے. تو اس وجہ سے یہ معنی صحیح نہیں آ رہا ہے. والثانی، اور دوسرا معنی جو ہے ایراد الطریق. والثانی الاول الدلالۃ الموصلہ. والثانی ایراد الطریق. یہ منقوض ہے بقول تعالی انکا، اللہ رب العزت فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انکا بے شک تو، لا تہدی، لا تہدی کہ تو ہدایت نہیں دے سکتا، تو ایراد الطریق نہیں کر سکتا. ایراد الطریق یعنی کسی کو سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا. من اس کو احببتا، جس کو آپ پسند کرتے ہیں. فإن النبی، اگر یہ معنی مراد لیا جائے اور یہاں یہ نفی اس معنی کی ہو کہ آپ ایراد الطریق نہیں کر سکتے، لا تہدی یہاں پر ہدایت کا معنی جو ہے یہ ایراد الطریق آپ نہیں کر سکتے. فإن النبی صلی اللہ، فإن النبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام کان شأنہ ایراد الطریق، نبی علیہ السلام کا کام یہی تھا کہ ایراد الطریق کام تھا. کہ اس عبارت کے ذریعے سے وہ جواب دے رہے کہ ہدایت کا جو لفظ ہے وہ لفظ مشترک ہے دونوں معنوں کے درمیان، یعنی ایصال الی المطلوب اور ایراد الطریق کے درمیان. تو جب مشترک ہے تو مشترک کے استعمال ایک معنی میں استعمال کے لیے قرینے کی ضرورت ہے، اور قرینہ جو ہے اس کا بیان یہی بھی کیا ہے کہ وہ محصول کلام المصنف فی تلک الحاشیۃ سے اس قرینے کا بیان ہے کہ ہدایت جو ہے یہ ہمیشہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے. جب دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے تو ایک پہلے مفعول کی طرف تو بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی حرف کے متعدی ہے، لیکن ثانی جو مفعول ہے اس کے طرف کبھی کبھی متعدی ہوتا ہے بنفسی ہی، یعنی کسی واسطے کی ضرورت نہ ہو، اور کبھی کبھی متعدی ہوتا ہے الا، اور کبھی باللام، یعنی باللام مثلا یہاں پر للتی، یعنی لام جارہ جو ہے. فمعناها على الاستعمال الاول الايصال وعلى الثاني ایراد الطریق وعلى الثانیین آخر دو معنی جو ہے. والذی یفہم من کلام المصنف فی حاشیۃ الکشاف، کشاف جو تفسیر ہے اس پر حاشیہ لکھا ہے کس نے؟ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس حاشیے میں اس نے اس بارے میں کہ ہدایت جو ہے یہ لفظ مشترک ہے. اعتراض یہ ہو رہا تھا کہ یہ حقیقی معنی میں استعمال اس معنی میں استعمال ہے یا اس میں استعمال ہے، تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ آپ کا جو اعتراض ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہدایت کا لفظ جو ہے یہ مشترک ہے ان دونوں معنوں کے درمیان، یعنی دونوں معنوں میں مشترک ہے. اور جب مشترک ہوتا ہے تو مشترک کا معنی ہے تو وحینئذ یظہر اندفاع کلا النقضین ویرتفع الخلاف من البین، تو خلاف ختم ہو گیا اور اعتراض آپ نے جو کیا تھا وہ اعتراض ہی ختم ہو گیا. ابھی وہ محصول الکلام یہاں سے قرینی کا ذکر ہے، اور یہاں سے اعتراض کا جواب ہے. ومحصول الکلام المصنف فی تلک الحاشیۃ، یعنی حاشیۃ الکشاف، ان الہدایت، کہ ہدایت لفظ جو لفظ ہے یہ متعدی ہوتا ہے دو معنوں کی طرف، یعنی دو مفعولوں کی طرف. پہلے مفعول کی طرف تو بغیر واسطے کے، اور دوسرے مفعول میں کبھی یہ
تارتن بنفسه نحو اهدنا الصراط المستقیم، پہلا مفعول اول اور مفعول ثانی. تو مفعول اول کی طرف متعدی تو بغیر واسطے کی ہے، لیکن مفعول ثانی کی طرف متعدی ہے بنفسه یعنی اس میں الا یا لام جارہ نہیں ہے. تو اس حالت میں اس کا معنی ہوگا ایصال الی المطلوب. اور اگر متعدی ہو مفعول ثانی کی طرف بِإِلَى، جس طرح یہاں پر ہے اِلَى صراط مستقیم یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو یہ یہاں پر اِلَى کے ذریعے سے ہے. وَتَارَةً بِاللَّامِ، اور ان ھذا القرآن یہدی الناس الطریق للطریق التی تو الناس مفعول اول اور الطریق مفعول ثانی. تو لام کے ذریعے سے، تو اس وجہ سے یہ لام اور یہ الا، تو ادھر ہی معنی ہوگا اراۃ الطریق. تو جہاں پر اعتراض ہو رہا تھا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ادھر معنی مراد لیا، یعنی جہاں پر جو معنی مناسب ہو وہ معنی مراد لیا جائے گا. لفظ مشترک ہیں تو جہاں پر جو معنی مناسب ہو، اگر ایصال المطلوب ہو تو وَأَمَّا ثَمُودَ میں ہم نے ایصال المطلوب پر اعتراض ہو رہا تھا، تو وہاں پر مراد کیا ہے؟ اراۃ الطریق ہے. اور اِنَّکَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تو وہاں پہ معنی اراۃ الطریق نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ایصال مطلوب ہے اِنَّکَ لَا تَهْدِي، کہ آپ مطلوب تک پہنچا نہیں سکتے، جو مطلوب ہے اس تک ہدایت نہیں دے سکتے. من احببت، اور یہ کام کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ مطلوب تک جس کو چاہے پہنچا سکتے. اراۃ الطریق آپ کا کام ہے اور ایصال مطلوب اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو یہ ہے سبق، ہمارا 5واں سبق، کہ جو ہدایت کے دو معنی بیان ہوئے تھے اس پر اعتراض، اور اس کو مصنف نے بیان کیا کہ یہ لفظ مشترک ہے، اور جب لفظ مشترک ہے تو قرینے کے لیے یہ بیان کیا کہ مفعول ثانی کی طرف متعدی بنفسہ ہی ہو تو ایصال الی المطلوب معنی ہے. اگر بِإِلَى یا باللام ہو تو معنی وہاں پر اراۃ الطریق ہے. اور یہ بیان فرمایا کہ جہاں پر جو معنی مناسب لگے، دونوں مشترک ہے، وہی معنی وہی پہ کرنا چاہیے. تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.